السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو حدیث آ جانے والی ہے وہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ جس نے اس حدیث کو نہیں سنا سمجھو کچھ نہ کیا زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال پہنچ گئی اس وقت کے دوران کے یہ واقعات ہیں۔ حدیث نمبر 3 اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی ابتدا دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح روشنی کی طرف سچا اور اچھا ثابت ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ نے تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت ذکر الہی میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا یا کھانے پینے کا سامان لیے ہوئے ہوتے وہ ختم نہ ہو جاتا۔ پھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ سامان لے کر پھر وہی ذکر الہی کرتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق نازل ہو گیا، اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور کے ساتھ بھینچا اور مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ اس فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا اور مجھ کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگے کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، اور پڑھو آپ کا پروردگار بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیت آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے لوٹے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعات سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا اور جب سکون ہو گیا تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پورا تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ سنایا، اور فرمانے لگے کہ اب مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا حوصلہ باندھا اور کہا کہ آپ کا خیال یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق کے فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو خاندان کے پالنے والے ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں اور مخلصوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے حسن اخلاق والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا جات بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، کیونکہ عرب میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے اور اپنی 10 سال کی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے جہالت کو چھوڑ کر ورقہ بن نوفل اس لیے جہالت سے دور ہو کر دوسرا مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، کیونکہ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور اس کا ترجمہ پھر عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے جس طرح سے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا۔ اور ورقہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی، یعنی کہ آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے سامنے آپ کے پورے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا جات بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا کیفیت ان کی زبانی سن لیجئے۔ وہ بولے اے بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معجز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔
کیونکہ یہ انجیل کے ماہر تھے، انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں اور تمام نشانیاں انجیل میں موجود تھی، اس لیے انجیل کے ماہر تھے، انہیں معلوم ایک ہی منٹ میں انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخری نبی ہے۔ اے کاش میں آپ کے اس وقت نبوت شروع ہونے تک زندہ رہتا، اے کاش میں اس وقت تک جوان ہوتا کہ جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر مکے سے نکال دے گی۔ اعلان نبوت کے 13 سال تک بڑے مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی قوم نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں امین و صادق مقبول بندہ ہوں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور جب یہ کوئی فیصلہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار بناتے، آپ جو فیصلہ کرتے سب اس کو ایک زبان ہو کر مانتے۔ پھر ورقہ بولا کہ یہاں یہ سب کچھ صحیح ہے، کیونکہ جو بھی شخص آپ کی طرح امر حق لے کر آیا ہے لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ پھر ورقہ بولا اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال فرما گئے اور وحی کی ابتدا کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔